سوال نمبر 1، پاکستان کس نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا؟ جواب، پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہوا۔ سوال نمبر 2، حصول پاکستان کا مقصد بیان کریں۔ جواب، حصول پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظریہ حیات کو نافذ کر دیا جائے۔ سوال نمبر 3، اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ جواب، اسلامی نظریہ حیات سے مراد قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ سوال نمبر 4، کس نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس میں ذاتی طور پر دلچسپی لی؟ بانی پاکستان کون ہے؟ پہلی تعلیمی کانفرنس کے نام قائد اعظم کا پیغام بیان کریں۔ جواب، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 میں ذاتی طور پر بہت دلچسپی لی۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ ہمیں اپنی تعلیمی حکمت عملی اور پروگرام اپنی تاریخ اور ثقافت کے مطابق طے کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سوال نمبر 5، پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم نے پہلی کانفرنس میں اپنے خطبے میں کیا فرمایا؟ پاکستان کے پہلے وزیر تعلیم کے مطابق روحانی عنصر کی کیا اہمیت ہے؟ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب، پہلے وزیر تعلیم جناب فضل الرحمان نے فرمایا کہ وہ تعلیم میں روحانی عنصر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق تعلیم کا اصل مقصد انسان کے ذہن سے وحشیانہ پن کو دور کرنا اور اسے اعلیٰ انسانی مقاصد کی طرف موڑنا ہے۔ سوال نمبر 6، پاکستان میں تعلیم کے 4 مقاصد بیان کریں۔ جواب، فرد اور معاشرے کی نشو و نما، قومی اتحاد کو فروغ دینا، شرح خواندگی میں اضافہ کرنا، نصاب کی اصلاح۔ سوال نمبر 7، تعلیم کی اقسام بیان کریں۔ جواب، پاکستان میں تعلیم کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک پیشہ ورانہ تعلیم، 2 عام تعلیم۔ سوال نمبر 8، پیشہ ورانہ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ کون سی تعلیم لوگوں کو روزی کمانے کے قابل بناتی ہے؟ جواب، پیشہ ورانہ تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 9، پیشہ ورانہ تعلیم کے 4 شعبوں کے نام لکھیں۔ جواب، 1 زراعت، 2 میڈیکل، 3 انجینئرنگ، 4 قانون۔ سوال نمبر 10، انجینئرنگ کی تعلیم مختصراً بیان کریں۔ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے داخلے کے لیے کم از کم مطلوبہ قابلیت کیا ہے؟ جواب، ملکی صنعتی ترقی کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں داخلے کے لیے کم از کم قابلیت FSc ہے اور ڈگری کا عرصہ 4 سال ہے۔ سول، مکینیکل، پولی ٹیکنیک ادارے اور انجینئرنگ یونیورسٹیاں اس شعبے میں مہارت فراہم کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 11، پاکستان میں زراعت کی تعلیم پر مختصراً لکھیں۔ حکومت نے زرعی تعلیم کی ترویج کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جواب، پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں اکثریت کا پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ زراعت کو جدید بنانے اور پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت نے مختلف سطح کے تعلیمی ادارے اور زرعی یونیورسٹیاں قائم کر دی ہیں۔ سوال نمبر 12، میڈیکل کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ انسانی صحت قائم رکھنے کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے؟ جواب، انسانی صحت قائم رکھنے کے لیے میڈیکل کی تعلیم ضروری ہے۔ ہر معاشرے میں انسانی جان اور صحت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں جہاں FSc کے بعد انٹری ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے۔ سوال نمبر 13، قانون کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ امن قائم رکھنے کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے؟ قانون کی تعلیم سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟
پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے کون سی ڈگری ضروری ہے؟ ملک میں قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جواب: ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہے۔ اس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 14، بزنس اور کامرس کی 2 ڈگریوں کے نام لکھیں۔ بزنس اور کامرس کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: بینکنگ، دفتری امور اور تجارت کے شعبوں کے لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی مشہور ڈگریاں BCom اور MBA ہے۔ سوال نمبر 15، خواتین کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ خواتین کی تربیت کے لیے کون سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں؟ جواب: ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے اور بچوں کی نشو و نما اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ اس کے لیے امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16، تربیت اساتذہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: تربیت اساتذہ سے مراد اساتذہ کو جدید مہارتوں اور جدید علم سے واقف کرنا ہے۔ اساتذہ کی تربیت 2 سطحوں پر کی جاتی ہے: 1 ملازمت سے قبل، 2 ملازمت کے دوران۔ سوال نمبر 17، ہر ملک کے نظام تعلیم میں اساتذہ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: نظام تعلیم کو سنوارنے اور اسے عروج پر پہنچانے کا ذمہ دار استاد ہوتا ہے۔ معاشرے کے معاشی اور معاشرتی استحکام کی بڑی ذمہ داری بھی استاد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ سوال نمبر 18، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم مختصراً بیان کریں۔ جواب: موجودہ دور میں کمپیوٹر اور IT کی تعلیم کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ تیز رفتار رابطوں اور جدید دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اسکول و کالج کی سطح پر کمپیوٹر سائنس اور یونیورسٹی سطح پر BS کے پروگرامز کروائے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 19، عام تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی خاص شعبے کا ماہر نہیں بنتا۔ سوال نمبر 20، مذہبی تعلیم کے 2 مقاصد بیان کریں۔ جواب: 1 اسلامی علوم کی اشاعت، 2 عربی زبان کا فروغ۔ سوال نمبر 21، مذہبی تعلیم کن اداروں میں دی جاتی ہے؟ جواب: مذہبی تعلیم دینی مدارس میں دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 22، تعلیم کے مدارج کتنے ہیں؟ جواب: پاکستان میں تعلیم کے 3 مدارج ہیں: 1 ابتدائی تعلیم، 2 ثانوی تعلیم، 3 اعلیٰ تعلیم۔ سوال نمبر 23، ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے لیے کتنے سال درکار ہوتے ہیں؟ جواب: پہلی سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم ابتدائی یا ایلیمنٹری تعلیم کہلاتی ہے، جس کے لیے 8 سال درکار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 24، ثانوی تعلیم کی اہمیت بیان کریں۔ کون سی تعلیم ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان پل کا کام دیتی ہے؟ جواب: ثانوی تعلیم 9ویں سے 12ویں جماعت ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان پل کا کام دیتی ہے۔ اس کے بعد ہی طلباء پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے اہل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25، اعلیٰ تعلیم سے متعلق 2 نکات لکھیں۔ جواب: ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء گریجویشن کے لیے کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں، جو 2 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ پوسٹ گریجویشن کے لیے مزید 2 سال درکار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 26، ابتدائی تعلیم میں اساتذہ کی اہمیت بیان کریں۔ جواب: ابتدائی تعلیم میں بچے اپنے استاد کو بہترین نمونہ سمجھتے ہیں اور ان کے اخلاق و کردار کی پیروی کرتے ہیں۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کی بنیادی تعلیم FSC۔ تعلیم کی اقسام: 2 مفت تعلیم، دینی مدارس۔ انجینئرنگ کی تعلیم کا دورانیہ 4 سال۔ مسٹر فضل الرحمان،
پہلے وفاقی وزیر تعلیم کن اسکولوں میں انٹر کی کلاسیں ہوتی ہیں؟ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 نہم سے 12ویں کی تعلیم ثانوی تعلیم فضل الرحمن نے کس عنصر پر زور دیا؟ روحانی ابتدائی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے کتنے فیصد بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں؟ 50%۔ گریجویشن کا دورانیہ 2 سال۔ پاکستان کس نظریہ حیات پر قائم ہوا؟ اسلامی۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ رہتے ہیں دیہات میں۔ تعلیم کے مدارج 3۔ ابتدائی تعلیم کا دورانیہ 8 سال، ثانوی تعلیم کا دورانیہ 4 سال۔ قانون کی تعلیم LLB میں داخلے کے لیے کم از کم معیار؟ گریجویشن۔ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ۔ ثانوی تعلیم کے بعد داخلہ۔ اعلیٰ تعلیم تعلیمی سیڑھی کا پہلا زینہ۔ ابتدائی تعلیم پولی ٹیکنیکل ادارے تعلیم دے رہے ہیں۔ انجینئرنگ کی پاکستان کے بانی قائد اعظم۔ پاکستان میں تعلیم کا اہم مقصد شرح خواندگی میں اضافہ، ملک کے نظام تعلیم میں مرکزی حیثیت۔ استاد، پاکستان بنیادی طور پر ملک زرعی صنعتی ترقی کے لیے بنیادی اہمیت۔ انجینئرنگ، قانون کی تعلیم کی ڈگری LLB، تربیت اساتذہ میں مرکزی حیثیت۔ استاد کو روزی کمانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ پیشہ ورانہ شعبہ، پاکستان میں شرح خواندگی 60%۔ خواتین کے لیے بجٹ مینجمنٹ میں مددگار مضمون ہوم اکنامکس۔ تعلیم بالغاں کے لیے کوشاں یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔